پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 168 تا 172، آیت نمبر 168 تا 172، صفحہ نمبر 34-35۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا با محاورہ، سلیس اور آسان اردو زبان میں کچھ ترجمہ یوں ہے: لوگو، جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے
جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 168 تا 172 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے آخری آیہ مقدسہ میں یہ بتایا گیا کہ روز محشر جو لوگ جن بڑوں کی اتباع، فرما برداری اور تقلید کیا کرتے تھے، جب وہ ان سے کہیں گے کہ آج ہم پر مشکل وقت ہے، ہمارا ساتھ دو، تو وہ ایک دم ہی مکر جائیں گے اور کہیں گے ہم نے کب کہا تھا کہ آپ ہماری تابعداری کریں، آپ نے تو اپنی مرضی سے کی ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے چند نوجوان جب جرم کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور جب پھنس جاتے ہیں تو پھر سب اپنی اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ تو قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو سب کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اس رب کبریا کی بادشاہی ہے جو قہار بے۔ تو وہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ آج کے درس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے جن کو نعمتیں دی ہیں وہ حلال طیب سب کھاؤ۔ حلال جس کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں حلال قرار دیا ہے، یعنی جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا وہ حکم اپنی امت تک، ہم تک پہنچایا ہے کہ یہ فلاں فلاں چیز حلال ہے اور فلاں فلاں چیز حرام ہے۔ یعنی ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتے۔ طیب، طیب کا معنی سادہ سا تو پاکیزہ ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو چیز کھانے میں مرغوب ہو، اچھی لگے۔ اور یاد رہے کہ اللہ نے جن جانوروں کو مثال کے طور پر ہم سب کے لیے حلال قرار دیا ہے، ان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو مسلمان کو، انسان کو نقصان دے سکے۔ نقصان کا اندیشہ حرام میں ہے، حلال میں نہیں۔ نقصان کا اندیشہ اور یقینی نقصان زنا میں ہے، نقصان کا اندیشہ نکاح میں نہیں ہے۔ حلال میں کوئی خطرہ نہیں،
سود اور حرام چیزوں میں خطرہ ہے، منشیات میں خطرہ ہے، حلال چیزوں میں کوئی خطرہ نہیں۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جیسے حلال جانور ہے اس میں بھی کچھ چیزیں حرام ہیں۔ یہ عام طور پر اس بات کا خیال یا احتیاط نہیں کی جاتی، جو اللہ رسول کی طرف کے حکم کے مطابق جانور مثال کے طور پر حلال ہے، ان میں بھی کچھ چیزیں حرام ہیں۔ مثلا بہتا ہوا خون اس میں حرام ہے، گوبر گندگی یہ بھی حرام ہے، مذکر کی پیشاب گاہ یہ بھی حرام ہے، مؤنث کی پیشاب گاہ یہ بھی حرام ہے، پتا انتڑیاں وغیرہ یہ بھی حرام ہے، مثانہ یہ بھی حرام ہے۔